اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے منہ سے بدبو کا آنا۔ منہ سے بدبو کے آنا کو ہیلیٹوسس بھی کہتے ہیں۔ اس پہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، اور مزید میں ایک اور جو اس میں تھوڑی کمی بیشی رہ گئی تھی، اس کی وجہ سے میں ایک اور ویڈیو بنا رہا ہوں، تو اس کو بھی آپ سنیں، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ منہ کی بدبو بہت بری ہوتی ہے، جو ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے منہ کی بدبو۔ آج میں جن چیزوں سے آپ کو بتاؤں گا ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ان کو استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ زندگی میں کبھی منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ تو منہ کی بدبو کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ منہ کے اندر خشکی کا ہونا، اور وہ خشکی مطلب ہے کہ تھوک کا کم آنا یا تھوک کا خشک ہو جانا، اسے ہم سلائیوا بھی کہتے ہیں، اس کا خشک ہو جانا، کم ہو جانا، جس سے جو سلائیوا ہوتا ہے نا، اس سے منہ کی صفائی رہتی ہے۔ اگر وہ کسی وجہ سے، جو میں ابھی آگے آپ کو بتاؤں گا، کم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے منہ کی پراپر صفائی نہیں ہوتی، جس سے منہ سے سمیل بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، اگر آپ کافی زیادہ استعمال کرتے ہیں تو کافی میں ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا جو سلائیوا کم ہو جاتا ہے، تھوک منہ کا وہ کم ہو جاتا ہے، جس سے منہ کی صفائی پراپر نہیں ہوتی اور منہ سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کافی کو بالکل کم سے کم استعمال کریں۔ اور دوسرا، وہ تو ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے، شراب، جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں اس میں بھی ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جس سے تھوک کم ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے جو تھوک جب کم ہوتی ہے تو منہ کی پراپر صفائی نہیں ہو سکتی، جس سے منہ میں اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو آپ فوراً سے پہلے چھوڑ دیں۔ ایک تو یہ اس کے نقصانات زیادہ ہے، اور دوسرا ہمارے مذہب میں اس کو بہت سختی سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں کہ اس سے آپ کے گردے جلد از جلد فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ شراب کے نقصان ہے، منہ کی بدبو کے علاوہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور نمبر 3 پہ، جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں نا، تو سگریٹ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے تھوک آنا کم ہو جاتا ہے، سلائیوا کم بنتا ہے، جس سے منہ کی صفائی نہیں ہوتی اور منہ میں سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ابھی جو میں آپ کو بتاؤں گا جو چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں، تو ایک زیلوٹول کے نام سے چنگم آ رہی ہے، اور کوئی بھی چنگم لے لیں، ضروری نہیں کہ مطلب یہ ہے، کوئی بھی آپ چنگم لے لیں، وہ آپ منہ میں چبائیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ سلائیوا بڑھ جائے گا۔ جب سلائیوا بڑھے گا تو پورے منہ کی صفائی ہو جائے گی۔ جب مکمل منہ کی صفائی ہو جائے گی تو آپ سے منہ سے بدبو کا آنا ختم ہو جائے گا۔ اور نمبر 2، کہ آپ جو ترش چیزیں زیادہ استعمال کریں، سٹرک ایسڈ وغیرہ جس میں ہو، جس میں وٹامن سی زیادہ ہو، جس میں کنو، مالٹا، فروٹر، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جس میں وٹامن سی زیادہ ہوتا ہے، وہ استعمال کریں، انار وغیرہ بھی۔ تو وٹامن سی جس میں زیادہ، وہ زیادہ استعمال کریں، کیونکہ وہ جو وٹامن سی ہوتا ہے وہ تھوک اور سلائیوا کو بڑھاتا ہے، جس سے منہ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک ٹنگ اسکریپر لینا ہے، تو آپ برش سے زبان کو صاف کریں، کیونکہ برش کے اوپر بہت زیادہ بیکٹیریا جم جاتا ہے اور اپنی کالونیاں بناتا ہے، جس کی وجہ سے منہ سے اسمیل آتی ہے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر صاحب کو ریگولر چیک کرواتا رہیں ہر ماہ کے بعد، تاکہ آپ کے منہ میں کوئی کیوٹی بن رہی ہے تو فیلنگ ہونے والی تو فیلنگ کروا لیں، اگر کوئی ماسکورا لگ رہا ہے تو صفائی کروا لیں، جنجوائٹس وغیرہ، اگر آپ کے منہ سے خون آتا ہے تو اس کی صفائی ہو جائے گی، اگر آپ نے کوئی ڈینچر لگوایا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی ایشو ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر صاحب سے لازمی رابطہ کریں۔
تو یہ تھی ضروری چیزیں، ان پہ آپ عمل کر کے منہ کی بدبو سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا سکتے ہیں۔ ابھی اجازت چاہوں گا، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔